بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام خاکساروں کو اور مرحوم خاکسار محمد رفیق کے چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بابو صاحب کی کچھ بات کروں۔ سجاد تنولی صاحب میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے 2 منٹ بات کروں گا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بروز منگل 12 ربیع الاول کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے جو ستیہ ناز کیا ہے، اس دن کا شرم کا مقام ہے کہ آج مسلمان ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جو رسول خدا عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے، جنہوں نے پتھر کھائے، بدلے میں پھر بھی دعا دی، بدلہ نہ لیا، جنگیں لڑیں، زخمی ہوئے، پھر بھی حکم دیا عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ رحم کیا جائے، مگر ظالم مسلمان، بالخصوص حویلیاں کا ظالم مسلمان، انہوں نے وہ بنیاد رکھ دی جس پہ نہایت شرم کا مقام ہے، اور میں اس کی خاکسار طریق کی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں پر دکھ برسائے، اپنی انتظامیہ کو تکلیف پہنچائی، اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اور بازار میں ایک دینگا مشتی کا مظاہرہ کیا۔ آج پورے ملک میں ایک چیز بھی خالص نہیں مل رہی۔ پہلے تو ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق سے یہ ظاہر کریں کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ جب بھی بات بنتی ہے تو کہتے ہیں سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ دوسرا ایک نعرہ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خاک قبول ہے، اپنے ہی بھائیوں کو دکھ دے کے، اپنے ہی بیٹوں کو دکھ دے کے، اپنے ہی شہر کو دکھ دے کے، تو ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ شرم آتی ہے آپ سے منہ سے یہ نعرہ سنتے ہوئے۔ پہلے ہم اس نبی جیسا کردار تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، پہلے تو اس کے زندگی پہ کچھ اسٹڈی تو کریں کہ اس رسول خدا نے، اس ہستی نے اپنی ساری زندگی کس طرح گزاری۔ کوڑا ان پہ پھینکا گیا، نہیں بولے، اوجریاں ان پہ پھینکی گئیں، وہ نہیں بولے، اور کتنی سختیاں اس کفار سے برداشت کیں اور اپنی اس جد و جہد میں لگے رہے۔ تو آج کا مسلمان، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس 12 ربیع الاول کو جو تماشا جہاں لگا، نہایت شرم کا مقام ہے کہ اپنے حبیب خدا کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے جس طرح حویلیاں والوں نے یاد کیا۔ تو میں اس کو اپنی جماعت کی طرف سے خاکسار طریقے سے پرزور مذمت کرتا ہوں کہ خدا را آئندہ
اپنے حبیب کو اس طرح نہ یاد کیا جائے. جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، وہاں تو ایسے لشکر تماشے کوئی نہیں لگتے. یہ ہم پیڑ لوگ ہیں، ہم انڈیا کے بھی غلام ہیں، ہم امریکہ کے بھی غلام ہیں، ہم سعودی عرب کے بھی غلام ہیں، ہم ایران کے بھی غلام ہیں. یہ ان کی طرف سے ایڈ آتی ہے تو ہم یہ اپنی بدماشیاں کر کے اپنا ان کے پیسوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ صرف ہو گیا ہے. تو اپنے شہر کو، اپنے ملک کو خدا را ہم سامنے آ کے اس فساد کو ختم کریں. یہ جو ملک میں فساد لگ گیا ہے، یہ نہایت ملک ہمارا پہلے بھی بہت دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے. کیوں کہ ہماری پالیسی، داخلی پالیسی، خارجہ پالیسی، ہمارا سسٹم سب یہودیوں کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن مہنگائی، اس مہنگائی کو بھی سامنے رکھ کے پیچھے غریبوں کو مہنگائی کے پیچھے لگا کے کشمیر کا سودا یہ کر رہے ہیں کہ غریبوں کو مہنگائی کے پیچھے لگا دیں، ان کا سارا سسٹم ادھر ہو جائے تو ہم کشمیر کا سودا بڑے آرام سے کر لیں. انہوں نے 3 حصے کر لیے ہے، بس آخری حصہ رہتا ہے جو تحریروں انہوں نے کر کے انڈیا کے حوالے کرنا ہے. تو جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، اس شخصیت کا نام بابو محمد رفیق، خاکسار بابو محمد رفیق. خاکسار بابو محمد رفیق، ان کے کردار سے خاکساری، ان کے اخلاق سے خاکساری ہم نے اپنی آنکھوں سے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے کافی عرصہ کام کیا. ہم ان کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے، ہم ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں جو آج درخت بن گئے ہیں. بابو محمد رفیق خاکسار طریقہ وہ روشن ستارہ جس کو حویلیاں کا بچہ بچہ، بزرگ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے خاکسار تحریک میں جو اپنا کردار ادا کیا. موبائل فون سائلنٹ پہ لگا دیا کریں. ان کی ساری زندگی خاکسار تحریک میں رہ کے اس جدوجہد میں گزری جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا. ان کے ساتھی خاکسار عبدالجلیل قریشی صاحب جو ہمارے سینئر سالار شہر حویلیاں بہت عرصہ رہے، وہ بھی موجود ہیں. اللہ ان کو بھی صحت دے، سلامتی دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اسلام کا وہ فلسفہ سمجھایا ہے جو قرن اول کے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے پیش کیا، وہ انہوں نے ہمیں دہرایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے عبدالجلیل صاحب کا مارچ کرنا لاہور کی سڑکوں میں، پشاور، سوابی، مردان، کون سی جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ چپراس دنیا کے کونے کونے میں، پاکستان کے گوشے گوشے میں اپنی آواز پہنچائی. میں خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں ان خاکساروں کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک مشن پہ لگا دی. آج کل ہم بہت جلد رزلٹ مانگتے ہیں، تو جو تحریکیں ہوا کرتی ہیں، جو محنتی جماعتیں ہوا کرتی ہیں، جدوجہد والی تحریکیں ہوا کرتی ہیں، ان کے نتیجے بڑے دیر سے آتے ہیں. کیونکہ قوم ابھی بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم والا راستہ تعین کر سکے.
تو میں بابو محمد رفیق صاحب کی جو فرزند یہاں موجود ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس شخص کو قبر میں سکون اور اس کی آخرت کی منزلیں اس میں آپ نے آسانی پیدا کرنی ہے، تو خدا کے اس مشن کو تن من دھن کے ساتھ آپ اپنا لیں، تاکہ بابو محمد رفیق صاحب کے پودے جو لگائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی زندگیاں اس جماعت، اس تحریک میں لگا دیں۔ باقی ہم سب نے ایک دن جانا ہے، مگر کچھ لوگ اپنے ہی دھن میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کے اس بتائے ہوئے رسول کے اس پیغام پہ لگا کے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، جس طرح بابو محمد رفیق صاحب، جس طرح بیشتر ہمارے اور خاکسار جو اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے ساری زندگی ایک مشن پہ لگائی اور اس جدوجہد میں گزاری کہ اللہ کریم اس جماعت کا، اس تحریک کا جو مقصد ہے، ایک دن اللہ اس کو پورا کرے۔ تو میں آخر میں پھر سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس مرد قلندر بابو محمد رفیق صاحب کے تعزیتی کنونشن میں آپ حاضر ہوئے، آپ کا تہ دل سے شکریہ۔